السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ نساء ہی چل رہی تھی۔ آج کی جو آیات ہیں سورہ نساء میں جن کے حوالے سے بات کرنی ہے، اس میں سب سے پہلے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کے حوالے سے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں فرمائیں گے، یعنی اگر کوئی شرک کرتے ہوئے انتقال کر گیا اور اس نے اس سے توبہ نہ کی تو اس کی مغفرت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے، یعنی ہر چیز برداشت ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں۔ تو پہلی آیت میں یہ، اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ کے بعد روئے زمین پر ماں باپ کا حق ہے۔ اب ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ماں باپ اگر کافر بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اگر ماں باپ کافر انسان کو کفریہ عقائد کی طرف راغب کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو شریعت مطہرہ سے متصادم ہے، ٹکراتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ کی بات کو رد کر دیا جائے گا، خواہ وہ ماں باپ کافر ہوں یا مسلمان ہوں۔ اور تو دوسری چیز جو فرمائی وہ فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان، اچھا برتاؤ کرنا۔ اور تیسری چیز فرمائی وَذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ، جو مسافر ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور ان کی جو حق ہے ہمارے ذمے وہ اس کو پورا کرنا۔ اور اسی طرح وَبِالْجَنْبِ، جو پڑوسی ہے ہمارا۔ اب پڑوسی میں تین صورتیں آتی ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کے ساتھ صرف پڑوس کی نسبت ہے، وہ ہے غیر مسلم، کافر ہے لیکن پڑوسی ہے۔ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے اگرچہ یہ غیر مسلم ہے لیکن ہمارا برتاؤ اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اور اگر پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے تو اب اس پڑوسی کو دو نسبتیں حاصل ہو گئیں، مسلمان ہونا اور پڑوسی ہونا۔ اب اس کے حق ہم پر زیادہ ہو گئے۔ اور تیسرا ایسا پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو اس کی تین نسبتیں حاصل ہو گئیں۔ ان تین نسبتوں کی وجہ سے اس کا خیال رکھنا اور اس کا حق ادا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا پڑوسی کے غم میں شریک ہونا، اس کی خوشی میں شریک ہونا، اس کی حفاظت کرنا، اور اپنی طرف سے اس کو کوئی تکلیف نہ آنے دینا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے حوالے سے اتنی مرتبہ فرمایا کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔ تو
تو پتہ چلا پڑوسی کے اس قدر حق ہیں۔ اسی طرح آگے اگلی آیت میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ایک پڑوسی تو وہ ہے جس کا ایک وہ ہے جو آپ کے ساتھ راہ چلتا ہوا ہے۔ ایسے میں علماء نے لکھا جو آپ کے ساتھ بس میں سوار ہے، جو آپ کے ساتھ ٹرین پہ سوار ہے، جو آپ کے ساتھ جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بھی ہم پر حق ہیں۔ اس کے ہم پر حق یہ ہیں کہ ہماری ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم عموماً ٹرین میں ایسا ہوتا ہے اور سواریوں میں بھی کہ انسان کی کوشش ہوتی ہے اچھی جگہ پر خود بیٹھ جائے، یعنی اچھی جگہ پر خود بیٹھ جائے اور جو بعد میں آنے والا ہے اس کو جیسی جگہ مل جائے۔ یا آدمی کوشش کرتا ہے کہ خود زیادہ جگہ گھیر لے، اپنا سامان ایڈجسٹ کر دے، اس کا پورا آئے یا نہ آئے یہ اس کا مسئلہ نہیں۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا، ہمارا یہ دین کہتا ہے کہ جیسے اس ٹرین میں اس ڈبے میں جتنا آپ کا حق ہے اتنا ہی اس کا حق ہے، جتنا آپ کا حق ہے اتنا ہی اس کا حق ہے، تو لہٰذا آپ ٹرین میں سفر کریں تو اس طرح سے کریں کہ آپ کے پڑوس والے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس تکلیف میں ایک تو جگہ کا مسئلہ اور دوسرا یہ کہ آپ اگر کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جو مثال کے طور پر سگریٹ پی رہے ہیں، اب دوسرا آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، تو ایسے میں آپ اٹھ کے وہاں سے دوسری طرف چلے جائیں، ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کھلی جگہ ہو، پینے میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری معاشرت ہے، یہ ہماری عبادت ہے۔ مفتی پاکستان مفتی حسن صاحب، جو میں نے پہلے بھی چند دن پہلے ذکر کیا تھا، جو جامعہ اشرفیہ کے محتمم تھے اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو انہیں ایک آدمی اپنی گاڑی پر لے کے جاتا تھا اور لے کے آتا تھا۔ یہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے عالم تھے، تو وہ اس میں اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ ایک دن فرمانے لگے کہ میاں تمہیں گاڑی چلانی آتی ہے؟ ایک دن فرمایا اس صاحب سے کہ میاں آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ اب وہ بڑا چکرایا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں تو روز لے کے جاتا ہوں، لے کے آتا ہوں، تو حضرت مجھے فرمانے ہیں کہ آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ پھر تیسری مرتبہ فرمایا، اس نے کہا حضرت ٹوٹی پھوٹی جیسے آپ کے سامنے ہے بس ایسے ہی چلاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھئی ڈرائیونگ کا اصول یہ ہے کہ جب آپ ڈرائیور ہوں تو اس طرح سے گاڑی چلائیں کہ آپ کی وجہ سے دوسرے روڈ پر چلنے والی گاڑیوں کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیں آپ کی وجہ سے، یعنی بعض ڈرائیوروں کی عادت ہوتی ہے پیچھے والا راستہ مانگ رہا ہے وہ راستہ نہیں دے رہے، اور بعض دفعہ گاڑی چلانے والا پانی کھڑا ہے تو وہ اس طرح سے چلائے گا کہ جو بیچارے پیدل جا رہے ہیں ان کے اوپر چھینٹیں اڑیں گی، اور دسیوں چیزیں ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ گاڑی چلانے کا اصول ہے، یعنی اصول بإیمانہ دینی اعتبار سے یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ دوسرے کے لیے اپنے سے اچھی جگہ چھوڑوں، دوسرے کے لیے اپنے سے اچھا راستہ چھوڑوں۔ فرمایا اگر میں چلتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ دوسرا جو جانے والا ہے اس کے لیے اچھا راستہ ہو، میں ہلکا راستہ لے لوں۔ مثلا ایک طرف پانی ہے، ایک طرف سوکھا ہے، اب دو ہی آدمی
فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو ترجیح دے دیتا ہوں کہ پانی کی طرف سے میں گزر جاؤں، اس کو اچھا راستہ مل جائے۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ مومن صرف وہ نہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، بلکہ مومن کی شان تو اس سے بھی آگے ہے کہ اس کی مومن وہ ہے جس کے سر سے پاؤں تک دوسرے مسلمان کو نفع پہنچے، خیر پہنچے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے محلے والے کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے کلیگ کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اچھی چیز کریں اور اپنی کو ہلکا سمجھ لیں؟ ایک دفعہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے اللہ والے بھی تھے اور بہت بڑے مجاہد بھی تھے۔ ایک صف بنی ہوئی تھی تو اس میں خلا تھا، ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ لوگ آتے، مسجد بڑی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی وہاں گیٹ سے داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ جگہ خالی ہے، لوگ بھاگے بھاگے آتے ہیں وہاں کھڑا ہونے کے لیے، لیکن کھڑے نہیں ہوتے، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت آئے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس خالی جگہ پہ آئے، نیت باندھ لی۔ اچھا بھئی لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ پتہ چلا کہ وہ ذرا نشیبی جگہ تھی، وہاں پانی کھڑا تھا، وہاں پانی کھڑا تھا۔ ہر آدمی گھبرا رہا تھا کہ اگر میں یہاں کھڑا ہوں گا تو میرے کپڑے، اگر کاٹن والے ہیں تو سارا کاٹن نکل جائے گا، یعنی میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے لوگ اس خالی جگہ کو چھوڑ رہے ہیں اور ادھر ادھر کھڑے ہو نہیں آئے، فوراً دیکھا ہی نہیں، آ کے نیت باندھی کھڑے ہو گئے۔ دیکھو، بات عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ یہی چیزیں ہماری اصلاح کرتے ہیں، یہی چیزیں ہماری تربیت کرتے ہیں، یہی چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں۔ آج جو ہماری ایک جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، اس ماحول میں دانا، ہوشیار، سمجھدار، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا کام سیدھا نکلنا چاہیے، دوسرے کا نکلے نہ نکلے۔ نہیں، ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ دوسرے مسلمان کو ہماری ذات سے نفع پہنچے، خیر پہنچے، فائدہ پہنچے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں یہ بتلایا گیا کہ جو راہ چلنے والا ہے، وہ ٹرین میں بیٹھے ہے، جہاز میں بیٹھے ہے، بس میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہے، آپ کی ذات سے اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ تکلیف نہ پہنچے، بلکہ آپ کی ذات سے اس کو فائدہ پہنچے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری معاشرت ہے، اور وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ اسی طرح اگر ہم پیدل جا رہے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ اگر کوئی چل رہا ہے تو اس کا ہم پر حق ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے۔ پہلے شراب کے بارے میں دوسرے پارے میں آیا تھا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ یہ پہلا حکم آیا تھا کہ شراب میں کچھ نفع ہے لیکن اس سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ یہ دوسرا حکم آیا کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی اگر آپ نے شراب پی رکھی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، آپ نشے میں ہیں، اب انتظار کریں جب تک نشہ دور نہ ہو جائے، اس وقت تک نماز نہ پڑھیں۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان کی مجلس میں کھانا پینا اور شراب تھی۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھائی، تو جب نماز پڑھائی تو اس میں کئی ساری غلطیاں قرآن پاک کی تلاوت میں ہو گئیں۔
تو اللہ پاک نے منع فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم پورے طور پر ہوش میں نہ آ جاؤ، تمہیں پتہ ہو کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 7ویں پارے میں انشاءاللہ آگے آئے گا، اللہ نے بالکلیہ شراب سے منع کر دیا اور اس کو پکی پابندی لگا دی کہ حرام ہے۔ اگلی آیات میں، اس سے اگلی آیات میں تیمم کے احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے اور پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے، یا سفر میں ہے یا گھر میں بھی ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ پانی نہیں ہے، تو اور ایسی صورت میں نہانے کی حاجت ہو گئی۔ کئی دفعہ اتفاق ہوتا ہے کہ سفر میں ہے آدمی کو، نہانے کی حاجت ہو گئی، اب ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے تیمم کی اجازت دے دی۔ جو تیمم نماز کے لیے ہے وہی تیمم غسل جنابت کے لیے بھی ہے، یعنی اسی تیمم کرنے سے ہمارا غسل بھی ہوگا۔ اور تیمم کا طریقہ آسان یہ ہے کہ سب سے پہلا نیت کرنا فرض ہے، تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ اب ایک بات ذہن میں آئے گی کہ بھی وضو میں تو نیت کرنا فرض نہیں ہے، وضو میں تو نیت کرنا فرض نہیں ہے، اور مٹی میں جب تیمم کرتے ہیں مٹی سے اس وقت نیت کرنا کیوں فرض ہے، جبکہ وضو اصل ہے اور تیمم اس کا خلیفہ ہے، نائب ہے۔ مجموع علماء نے لکھا کہ پانی کی ذات میں صفت طہوریت ہے، یعنی آپ چاہیں نہ چاہیں پانی آپ کو پاک کر دے گا۔ پانی میں یہ وصف ہے پاک کرنے کا۔ آپ کسی آدمی نے سمندر میں غوطہ لگایا، وہ پاک ہو جائے گا۔ اس نے نیت کی کہ میں پاک ہوں تب بھی پاک ہوگا، نیت نہ کی تب بھی پاک ہوگا، اس لیے کہ پانی کا کام ہی پاک کرنا ہے۔ تو اس لیے پانی میں نیت کی، وضو میں نیت کی ضرورت نہیں۔ مٹی اس کام کے لیے نہیں ہے، مٹی کا کام پاک کرنا نہیں ہے، مٹی کا کام تو آلودہ کرنا ہے۔ اب جب اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، تو نیت کرنا ہوگی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ اس میں پہلا کام ہے نیت کرنا کہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ یوں ہاتھ مٹی پر لگائیں اور اپنے چہرے پر اچھے طریقے سے پھیر لیں ایک دفعہ، اور دوسری دفعہ یوں پھر ہاتھ ماریں، اور پھر یوں کر کے اپنے اس طرح سے، بس یہ تیمم ہو گیا اور کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پانی نہیں ہے، اور وہ کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں پانی نہیں ہے، یا پانی ہے لیکن آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، بیمار اتنے ہیں یا جسم اتنا زخمی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے تیمم کی اجازت دے دی۔ یا پانی بھی موجود ہے، آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پکڑانے والا کوئی نہیں، اٹھ کے جا نہیں سکتے، ایسے لاچار ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے تیمم کی۔ تو یہ تیمم جو ہے نماز کے لیے بھی ہے، وضو نہ ہو، اور نہانے کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جائے تو یہ تیمم کرے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اگلی آیات میں مشرکین دو، کعب بن اشرف اور حی بن اخطب، یہ مجاہد ان کے یہود کے سردار تھے، یہ مشرکین مکہ کے پاس گئے اور جا کر کے ان سے کہنے لگے کہ ہم اور آپ مل کر کے ایک متحدہ محاذ بناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو انہوں مشرکین نے کہا کہ بھئی آپ تو بے اعتبار لوگ ہیں، آپ کی بات پر تو اعتبار نہیں، آپ تو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، ہم کیسے مان لیں آپ سچے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ دو بت ہیں ہمارے، ایک کا نام جبت، ایک کا نام طاغوت، ان کو سجدہ کریں۔
دیکھیں مشرکین نے کیسی کڑی شرط لگائی، ان کو سجدہ کریں، پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً انہوں نے ایسے گندے یہودی، یعنی اللہ معاف فرمائے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سانپ آج سے 1400 سال پہلے جو سانپ تھا آج بھی وہی سانپ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے وہ بے ڈھنگے طریقے سے ڈستا تھا اور آج بڑے طریقے سے ڈستا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سانپ کی خصلت ہی ڈسنا ہے، بچھو کی خصلت ہی ڈسنا ہے، یہودی کبھی نہیں بدل سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہود مشرکین بھی سمجھتے ہیں کہ یہ گندے ہیں، بے اعتبارے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں تم تو دھوکے باز لوگ ہو، کل کنا تم چھوڑ کے بھاگو، اور پہلے یہ بتاؤ کہ ہم سچے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ کہنے لگے آپ سچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سچے ہیں، یہ دو بت ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ فوراً ان یہودیوں نے اس کو سجدہ کر دیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کیا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ یعنی یہ کافر لوگ جو ہیں یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت والے ان کافروں کو کہہ رہے ہیں، یعنی یہ یہودی جو ہیں ایمان والوں سے زیادہ ان کافروں کو ہدایت والے، کتنے گھٹیا لوگ۔ جب انہوں نے ایسا کر لیا، پھر اس پر ابو سفیان نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سچا دین کون سا ہے، ہمارا یا مسلمانوں کا؟ تو یہ کعب بن اشرف عالم بھی تھا اور بڑا دنیا دار بھی تھا، بڑا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارا دین یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی مختلف خدمات سر انجام دیتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، اس طرح کی کچھ چیزیں گنوائیں۔ تو یہ یہودی جو ہے کہنے لگا نہیں تمہارا دین ٹھیک ہے۔ کتنا گندے انسان ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ یہ یہود حضور علیہ السلام کو آخری نبی ہونا، اللہ کا سچا نبی ہونا ایسے پہچانتے تھے جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ جیسے ہمارا بیٹا پارک میں کھیل رہا ہو، سینکڑوں بچے ہوں تو ہم پیچھے سے دیکھ کر کے کہہ دیں گے یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اس طرح سے یہ حضور کو پہچانتے ہیں، لیکن دیکھیے کتنی گندگی ہے ان کے اندر میں۔ کہنے لگے مشرکین سے کہ تمہارا دین جو ہے وہ ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ٹھیک نہیں۔ اس نے پھر کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم اعتبار کرتے ہیں۔ کہا کہ 30 آدمی تمہارے اور 30 آدمی ہمارے یہودی، ہم 60 آدمی مل کر کے بیت اللہ میں جاتے ہیں اور بیت اللہ سے چمٹ کر کے دعا کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ حضور کی مخالفت میں، ان کو مٹانے میں ہم ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کیا کریم ذات ہے کہ اسی کے نبی کو، لاڈلے نبی کو، آخری نبی کو مٹانے کے لیے اسی کے گھر میں عہد کر رہے ہیں۔ اللہ چاہتے تو ان کمبختوں کو وہیں دفن کر دیتے۔ اللہ پاک نے ان کی بری خسرت کا ذکر کیا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فتح مکہ کے موقع پر ایک بیت اللہ کی چابیاں، ایک شخص تھا عثمان بن طلحہ، اس کے پاس چابیاں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ایک دفعہ بیت اللہ میں تشریف لے جانا چاہتے تھے نماز کے لیے، اس سے چابیاں مانگی، اس نے نہیں دی، انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا میاں اس وقت کیا حال ہوگا جب چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ کہنے لگا اس دن تو قریش ذلیل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نانا اس دن تو قریش عزت والے ہوں گے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، ایک عرصہ بیت گیا۔ اب فتح مکہ موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ سارے مشرکین مکہ جو تھے وہ اسلام قبول کر لیے، انہوں نے حضور سے پناہ لے لی۔ یہ
جب اس کو پتہ کیا کہ بھی وہ کہاں ہیں، یہ ڈر کے مارے بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے چابیاں چھین لیں، اور چھینی تو کہنے لگا کہ میں امانتاً دے رہا ہوں۔ انہوں نے بہرحال چابیاں چھینی اور حضور کو لا کر کے دیں، تو حضور کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھئی عثمان کہاں ہیں جس سے چابیاں چھینی تھیں؟ اس کو لایا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چابیاں میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اب قیامت تک آپ ہی کے خاندان میں رہیں گی، قیامت تک آپ ہی کے خاندان میں رہیں گی، اور جو ظلماً چھینے گا تو وہ برباد ہوگا، ورنہ آپ ہی کے پاس رہیں گی۔ اب یہ بڑا خوش، جب جانے لگا تو حضور نے فرمایا سنو، پلٹا۔ آپ نے فرمایا یاد ہے میں ایک وقت آپ سے چابیاں مانگ رہا تھا اور آپ نے دی نہیں تھی، اور میں نے کہا تھا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا دوں گا، اور آپ کہہ رہے تھے اس دن قریش ذلیل ہوں گے۔ میں نے کہا تھا قریش عزت۔ جب اس نے یہ واقعہ سارا یاد آیا تو فوراً اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ تو اگرچہ چابیاں حضور کو اختیار تھا، لیکن چونکہ صورتاً اس نے یہ کہا کہ میں امانتاً دیتا ہوں، تو اللہ نے حضور کو فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ امانت والوں کو ان کی امانت واپس کر دو، یعنی اس ظاہری صورت کی بھی لاج نبھا دو۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم میں آپس میں کبھی کوئی جھگڑا اختلاف ہو تو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرواؤ۔ اس کے پس منظر میں ایک شخص تھا، بشر اس کا نام تھا، یہ ظاہراً دیکھنے میں مسلمان تھا لیکن حقیقت میں منافق تھا۔ اس کا اختلاف ہو گیا ایک یہودی سے۔ جب یہودی سے اختلاف ہوا تو دونوں فیصلہ کرانے کے لیے، یہودی کہے کہ فیصلہ حضور سے کرانا ہے، اندازہ کریں، یہودی کہے فیصلہ حضور سے کرانا ہے، اور یہ کمبخت کہے کہ فیصلہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار اس سے کرانا ہے۔ سمجھتا یہ بھی تھا اور یہودی بھی تھا کہ حضور فیصلہ کریں گے تو انصاف کریں گے، ہمارا یہودی سردار فیصلہ کرے گا تو ڈنڈی مارے گا، دونوں سمجھتے تھے۔ لیکن خیر وہ یہودی نے اس کو لان تان کی، ملامت کی، فیصلہ حضور کے پاس لے آئے۔ جب حضور کے پاس فیصلہ لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانبین کی بات سنی، بات سننے کے بعد آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب یہ اس کو اندر میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہوا۔ اب اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے، تو اس کے شیطانی دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں کافروں اور یہودیوں کے بارے میں، تو کیوں نہ ہو میں ان کے پاس بات لے کے جاتا ہوں، اور وہ اگر بات کو پلٹ دیں گے تو ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات رکھ لیں۔ تو بہرحال اس کی ایک شیطانی چال تھی، تو وہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس یہودی سے پھر کہنے لگا کہ بھئی فیصلہ عمر کے پاس لے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے انسان ہو تم مسلمان کہلاتے ہو، کیا اللہ کے نبی سے اوپر ہے عمر؟ تو جب ہم اوپر سے فیصلہ ہو گیا، کہا نہیں بس تھوڑا سا ذرا ان سے بھی۔ انہوں نے کہا کہ چلو بھئی ٹھیک ہے۔ وہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو اس یہودی نے کہا کہ عمر پہلے ایک بات سن لو، ہمارا آپس میں اختلاف تھا، فیصلہ ہم حضور کے پاس لے گئے تھے، حضور نے فیصلہ کر دیا، میرے حق میں کر دیا، اس کو اطمینان نہیں ہوا، اب یہ آپ کے پاس آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں بھئی ایسی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے اور تلوار لائے، اور تلوار لا کر اس منافق کی گردن اڑا دی۔ یہ واقعہ حضرت مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، اور روح المعانی کا حوالہ دیا ہے، ایک بہت بڑی
کتاب ہے، عربی کی کتاب ہے تفسیر اس کا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا، اب یہ جو منافق تھے اور جو ان کو یہ عمر نے یہ کیا کر دیا، عمر نے یہ کیا کر دیا، اللہ پاک نے آیتیں اتار دی، ایک رکوع اتار دیا، کم و بیش بتایا کہ اے ایمان والو کبھی ایسا مسئلہ ہو تو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کے جانا چاہیے۔ یہ کیسا انسان ہے جو فیصلہ شیطانوں کے پاس لے کے جا رہا ہے؟ اب جب یہ ہوا تو اس سے ان کا پول کھل گیا۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ مسلمان جب مکہ میں تھے تو مکے کے لوگ مشرکین مکہ ہر آئے دن مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے تھے اور ان کو پریشان، تو مسلمان حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دے دیں، ان سے دو دو ہاتھ کر ہی لیں، یہ ہر آئے دن ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہر آئے دن پریشان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، صبر کا حکم ہے، صبر کریں۔ اب یہ آپ نے یہ فرما دیا، جب مسلمان مدینہ آ گئے، اب مدینہ میں عافیت سے سکون سے رہنے لگے، تو اب اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا کہ بھئی ایمان والوں قتال کرو۔ اب ہوا یہ کہ جب انسان تنگی میں ہوتے ہیں تو اس وقت کہتا ہے کہ یا آر یا پار، اب جب سکون میں تو کچھ کے ذہن میں یہ خیال آیا، تمنا آئی کہ نہ ہی قتال کی آیتیں اترتی تو ٹھیک تھا، یعنی نہ ہوتا، اب ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ پاک نے تھوڑی سی تنبیہ فرمائی کہ اے ایمان والو کیا ہو گیا تمہیں کیا ہو گیا، تم اس طرح سے ڈرتے ہو جیسے انسان موت سے ڈرتا ہے؟ نہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو موت تو وہاں پہنچ کے رہے گی، تو لہٰذا تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں قتال کے لیے کیوں گھبرا رہے ہو؟ دیکھیں سب صحابہ کرام کا یہ معاملہ نہیں تھا، چند ایک جو ذرا کمزور تھے ان کے ذہن میں یہ بات آئی، ایک خیال آیا، اللہ پاک نے اس کی تنبیہ فرمائی۔ یاد رکھیں ایک بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جماعت ہے جن کی براہ راست نگرانی اللہ فرما رہے تھے، تنبیہ اللہ رب العزت کا معاملہ ان کے ساتھ ایسا تھا کہ اللہ کی نگاہ میں ان کا ظاہر بھی تھا، ان کا باطن بھی تھا، اللہ پاک ان کی اصلاح فرما رہے تھے۔ آگے 18ویں پارے میں آئے گا کہ حضور کی زوجہ محترمہ پر جب الزام لگا، منافقین نے لگایا، مخلص صحابہ 2-3 وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، جب وہ شامل ہو گئے پھر اللہ پاک نے آیتیں اتار دی، اب انہیں تنبیہ ہوئی، احساس ہوا، فوراً توبہ کر لی۔ جب توبہ کر لی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کی توبہ کو قبول کیا اور صدیق اکبر سے ان کی سفارش کی، تو پتہ چلا کہ انسان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا چند ایک سے اگر کوئی تھوڑی سی چوک ہوئی، جیسے ہم نے 4تھے پارے میں پڑھا کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے دل میں احد کے موقع پر آیا کہ ہم بھی سائڈ سے نکل جائیں، واللہ ولیہما، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی اور ان کو پھسلنے سے روک لیا۔ تو یہ اللہ پاک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر آخری جو صحابہ اکرام کے لیے فیصلہ ہے اللہ کا، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دیکھیں جب کوئی انسان کسی سے جڑتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اونچ نیچ ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ، اور پھر سب نہیں، باقی پوری جماعت تو ماشاءاللہ اولو العزم لوگ تھے، ہاں جی، تو اللہ پاک نے یہاں تنبیہ فرمائی۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو نیکی کے کام میں سفارش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی حاجت مند آتا تو حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا بھائی آیا ہے، اس کی سفارش مجھ سے کرو، ہوگا تو وہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہیں گے، لیکن تمہیں سفارش کرنے کا اجر مل جائے گا۔ سفارش ہونی چاہیے، فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر دوسرے نے نہ مانی ہم ناراض ہو جائیں۔
سفارش کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی ہماری نگاہ میں یہ آدمی اس کام کے لیے موزوں ہیں، اگر آپ اس کو مناسب سمجھیں اپنے ہاں جگہ دے دیں، آپ انہیں مناسب ہوگا جگہ دے دیں گے، نہیں ہوگا نہیں ہوگا، یہ سفارش ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آج کی اس مبارک مجلس میں جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما لیجیے۔ اے اللہ کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، بیان کرنے میں جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں لغزشیں ہوئیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ پاک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 1,24,000 صحابہ کرام سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، سب کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرما دیجیے، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ صحابہ کی محبت ہمارا ایمان بنا دیجیے۔ اے اللہ صحابہ کے ناموس کا دفاع کرنا ہمارا ایمان بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے صحابہ کرام کے ناموس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ناموس صحابہ کی، ناموس نبی کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا۔ اے اللہ اپنے کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا ہمارا ایمان بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیجیے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔